سعودی عرب تو خیر عورتوں کو نچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو مس یونیورس بنے ہوئے ہیں، جو جارڈن کی سپورٹ سے اور عربوں کی سپورٹ سے جو اسرائیل دن دنا رہا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات کہ ظالموں کی مدد کرنے والے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یوم القدس کو عالمی طور پر ہر مسلمان مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائے اور اسرائیلی جارحیت کی زوردار آواز میں مذمت کرے۔ میں تو یہ کہوں گا یوم القدس پر میری اپیل ہے سارے مسلمان کہیں کے بھی ہوں کہ یوم القدس جو آنے والا جمعہ الوداع آ رہا ہے رمضان کا، اس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسجد اقصی کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں زوردار آواز اٹھائیں تاکہ اس کا اثر پڑے۔ بہرحال یوم القدس پر آواز اٹھانا ضروری ہے۔ مسجد اقصی کے مسئلے کو ہمیں فلسطین کا مسئلہ کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ہر طرح سے دام درہم قدم سخن دعا سے، ذکر سے، ہر طرح سے ہمیں غزہ کے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف صدائے مذمت بلند کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہلی میں جمعۃ الوداع کو یعنی 5 اپریل کو 2:30 بجے ایوان غالب ماتا سندری روڈ کے اوپر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جس میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف جماعتوں سے افراد شریک ہوں گے، اور فلسطین کے لیے ہمدردی کا اظہار اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم کریں گے۔ لہذا اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں، تاکہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ایک منظم اور ایک مضبوط آواز اور محکم آواز جو ہے وہ بلند کی جا سکے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے بیت المقدس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے آخری رمضان کا آخری جمعہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ متعین فرمایا تھا، اور بہرحال مسلمانوں کو اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس مسئلے کے اوپر اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آپ نے یہ اعلان کیا تھا۔ امت اسلامی اگر اس وقت بھی نہ جاگ سکی اور اس وقت بھی فلسطین کی حمایت میں نہیں اٹھ کھڑی ہو سکی تو اس کا آخرت کے میں کوئی جواب جو ہے وہ نہیں بن پڑا۔ ہم سال میں ایک بار ہی صحیح مسلمانوں کو یہ یاد تو آتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں پہ ہمیں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے عالم اسلام جو ہے رمضان المبارک کا آخری جمعے کو یوم قدس کے طور پہ منایا جائے، اور اسی روایت کو اب تک وہ جاری ہے اور پورے دنیا کے اندر یہ یوم قدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کم سے کم سال میں ایک بار ہی صحیح مسلمانوں کو یہ یاد تو آتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں پہ ہمیں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ممالک جس طرح خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس پورے مسئلے پر، یہ خاموشی جو ہے یہ کسی بھی طرح سے عالم اسلام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے بھارت جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بھارت کی سرکار اور بھارت کے پردھان منتری سے میری یہ امید بھی ہے کہ وہ اس میں مدھستہ کریں گے جس سے بے گناہوں کی ہتیا رکے۔ بہت بہترین ان کا عمل تھا، اور امام خمینی کے بارے میں اگرچہ میں اس سیکٹر سے اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو صحیح بات ہو، جو حق بات ہو، اس کو اپنانا چاہیے، اور اگر کوئی بڑا اسٹیپ ہے، بڑا اقدام ہے کسی عالم دین کا دنیا کسی کونے کو کسی مسلک سے ہو تو اس کی ستائش کرنا چاہیے۔ تو امام خمینی نے بہت پہلے اس کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان میں رمضان المبارک میں جب جمعہ آتا ہے تو بڑے پیمانے پر اس کو منایا جاتا ہے، منایا جانا چاہیے۔ وہ ایک بہترین دن ہے، یوم دعا کے طور پر ہے، اور یقینی طور پر پوری دنیا میں ایک طرح سے یادگار بھی ہو جاتی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک اچھا قدم تھا ان کا۔ افسوس اور تشویشناک بات یہ ہے کہ تقریباً 57-58 اسلامی ممالک ہیں جس طرح بے غیرتی اور بے حسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک بھوکال تھا، پوری دنیا میں ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ صاحب اسلامی ممالک کی تعداد یہ ہے، ان کے پاس پیٹرول ہے، ڈالر ہے، بڑے طاقتور ہیں۔ تو یہ جو اہل عرب اور خاص طور پر یہ اسلامی ممالک جس بے حسی بے غیرتی کا شکار ہیں، وہ یقیناً بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بھی امام خمینی نے اعلان کیا تھا کہ جو آخری جمعہ ہوگا اس کو یوم قدس کے طور پر منائیں گے، تو ایک بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا کہنا چاہیے، اور اس کو لوگ مناتے رہے، دنیا میں منایا جاتا رہا ہے، ہندوستان میں بھی لوگ مناتے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں
کہ جو فلسطین کے تعلق سے اب کی بار جمعہ آ رہا ہے، مجھے دیکھنا یہ ہے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگ اس کو منائیں۔ فلسطین کو تسلیم کیے بنا وہاں پر امن نہیں ہو سکتا، فلسطین کو جب تک کہ وہ ملک کی حیثیت سے نہیں مانیں گے۔ مسلمان جو کہ عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہ تو پارٹ آف اسٹریٹجی ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وہاں پر بمباری کریں تو ایک ساتھ لوگ مل جائیں گے، ان کو تباہ برباد کرنے میں آسانی ہوگی۔ کہ جو عرب کنٹریز ہیں خاص طور پر، وہ بالکل ایک طرح سے، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، کوئی جیسے کچھ جو ہی نہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ فلسطینیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے رہے ہیں، ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے کس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، کس طریقے سے لوگ مارے جا رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر 32-37 ہزار لوگ وہاں شہید کر دیے گئے، بھوکوں مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، پیاسے مر رہے ہیں، ہاسپٹل پہ بمباری ہو رہی ہے، سب کچھ تو ہے، کیا نہیں وہاں پر ہو رہا ہے۔ مگر یہ جو ہماری عرب کنٹریز ہیں، جو اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے اوپر جو نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایک اسرائیل اتنا چھوٹا ملک، اور یہ ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں، یہ امریکہ کی کوئی دم پکڑے ہوئے ہے، کوئی کسی کے دم پکڑے ہوئے ہے۔ زیادہ تر سب سے بڑا ملک تو سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عربیہ امریکہ کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ جتنے ممالک کو دیکھیے، کوئی امریکہ کا غلام بیٹھا ہے، کسی کا غلام بنا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے مقاصد، اپنے جو مقاصد کو لے کر کے، اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے اس پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارا ہے آج کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خمینی جی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ رمضان کے انتم جمعے کو، اس کے دن ہمیں اس کے لیے کمٹمنٹ کھڑی کرنی چاہیے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھا ان کا وچار ہے، اور ہم سب لوگ، ہم بھارتیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے سبندھ رہے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اور اتنے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہاں رہنے کا، وہاں ان کے جیون کا ہی ایک حالات ایسے بن گئے کہ ان کی زندگی کیا رہ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خمینی جی نے جو یہ بات اٹھائی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ ہم فلسطین کے بارے میں یہ اٹھے تو اسرائیل کو سمجھ آئے پورا وشو ان کے ساتھ ہے، پورا دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس حالات میں ہم ان کو الگ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو انہوں نے، فلسطین نے اپنی جگہ دے کے ان کو وہاں ٹھہرایا اور وہاں بسایا، تو ان کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اسی فلسطین کے خلاف جا کے کھڑے ہو گئے اور اتنا ظلم ان کے خلاف کرنے لگ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے وشو کو، پورے سنسار کو اس سمے فلسطین کے ساتھ اس لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو، ہم اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ہم سہنشیلتا کے حقدار ہیں۔ تو ہمیں سب کو مل کر اس بات کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور تاکہ اسرائیل پر یہ دباؤ بنے، تاکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں اسے واپس ہو اور اس بات کو چھوڑے۔ اور یہ جو یدھ کا حالات بنے ہیں آپس میں، یہ جو لڑائی اور مار کاٹ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو ہماری اپیل ہے کہ ہم سب کو جو بھی اس بات سے ہے کہ جو ظلم ہے، ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میری اپیل ہے سبھی مسلمس، کیا سارے ہی وشو کو میری اپیل ہے، یہاں چاہے سکھ ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یوم القدس منانے کا جو معاملہ ہے، تو جماعت بھی مسلسل اس کا اہتمام کرتی آئی ہے، اور آخری جمعہ کو رمضان کے ملک کے اکثر مقامات پر خصوصی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو اس طریقے سے یاد رکھیں اور اس پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ دیکھیے، امام خمینی اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، وہ ایک محسن تھے اس صدی کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ کہیں کہ اگر خمینی نہ ہوتے اور خمینی کی آواز نہ اٹھاتے فلسطین کے لیے، تو فلسطین تو کب کا ختم ہو گیا تھا۔ اس کو ماننے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہ عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ سیکرٹ پیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہ قتل عام جو ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مجال تھی فلسطین کی کے اوپر اس طرح کی بمباری ہو اور اس طرح سے مظلوم مارے جائیں۔ اس میں ویسٹرن ورلڈ ہی انوالو نہیں ہے، اس میں سارے عرب ملک ضمن ہے۔ اور یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ بھئی یہ ایک بفر زون ہے، یہیں اپنا یہ لڑتے رہیں اور ہم اپنی کاروبار کریں، تجارت کریں۔ عرب ممالک کے حق جو حکمران ہیں وہ تاجر ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ کے چینل پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو مسلمان لیڈر مت کہیے، یہ تاجر لوگ ہیں۔ اللہ کا عذاب ان کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھیں گے یہ عذاب۔ اس وقت خمینی جو نعرہ لگایا تھا، اسی وجہ سے یہ ہر بار آج یہ سارا ویسٹرن ورلڈ
अरब वर्ल्ड ईरान से क्यों नाराज है? इसी बुनियाद पर, क्योंकि ईरान ने इस बात की कोशिश की थी कि मुस्लिम उम्मा जो है उसकी कोई हैसियत बने। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा में अब नमाज पे पाबंदी है, जितनी वो इजाज़त दें आप उतनी नमाज पढ़ सकते हैं। आज वहाँ हालत क्या हो रही है, घास और पानी से रोज़े खोल रहे हैं वो बच्चे और वो नौजवान जो भी बच गए जिंदा बचे, और हम 5 स्टार होटलों में अफ्तार पार्टियां कर रहे हैं। बेहिसी यहाँ तक पहुँच गई है। मैं समझता हूँ कि खुमैनी साहब का एहसान है और ता हयात रखे जाएगा, और जब ये तारीख़ लिखी जाएगी हिंदू मुसलमानों के ज़वाल और उरूज की, तो उसमें सर फ़हरिस्त नाम खुमैनी साहब का ही होगा। और ये सारे जितने हैं हाकिम वक्त, ये दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में तो अल्लाह ही इनको देखेगा। मैं तो पूछता हूँ कि अब तुर्की से भी पूछना चाहता हूँ कि तुम डींगे मार रहे थे, तुमने क्यों नहीं अपने रॉकेट्स भेजे? सऊदी अरेबिया और ये जो लोग बगले बचा रहे हैं कि हमने रेजोल्यूशन पास करा दिया, उधर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उधर बम पड़ रहा है, उधर खाना नहीं मिल रहा है। ये सब दिखावे की चीज़ें हो रही हैं। एक सोची समझी साजिश है यहूदियों का, उनका जो ज़ोनिस्ट सिस्टम है उसमें तो वो ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन नाम की कोई ज़मीन है ही नहीं, सब हमारी है, उस पर अमल हो रहा है। ये रेजोल्यूशन अगर चाहते तो 1 मिनट में रेजोल्यूशन हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इस खुशफहमी में मत रहिए कि कोई मदद करेगा। और ख़ास तौर से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है टर्की से, क्योंकि टर्की की तरफ से मैं ये अंदाज़ा कर रहा था, मुझे आज भी उम्मीद है कि शायद ईरान खुद से दाखिल हो। उसने उसके हिफ्ज़ुल्लाह उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हूती उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि रेजोल्यूशन के पास ईरान को मदाखलत करनी चाहिए। इंटरनेशनली ये अप्रूवल हो चुका है। अब अगर ईरान अपनी ऐलान को कर दे, किसी और से तो उम्मीद है नहीं, तब तक ये रुकेगा नहीं। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने फ़िलिस्तीन की प्रॉब्लम को, फ़िलिस्तीनियों के क्राइसिस को बखूबी समझा था। इसलिए दुनिया को फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से याद दिलाता रहने के लिए उन्होंने आज से तकरीबन 40 बरस से भी ज़्यादा हो गए, इनकलाब ईरान के फ़ौरन बाद इस बात के लिए मोटिवेट किया था कि वो हर साल कम से कम एक दिन रमज़ान के आखिरी जुम्मे को, जो कुछ इलाक़ों में जुम्मतुल विदा के नाम से भी मशहूर है, उसमें फ़िलिस्तीन से यकजहती और फ़िलिस्तीनियों से यकजहती और मस्जिद अक़सा से अक़ीदत के इजहार के लिए वो यौम क़ुद्स मनाया करे। तकरीबन 6 माह से इसराइल की बर्बरता जो है वो अपने उरूज पे पहुंच गई है। इमाम खुमैनी का वो विज़न जो है, उनका वो कमिटमेंट और उनका वो दर्द, उनकी वो तड़प, उसको सलाम करने को दिल चाहता है। आज पूरी आलम इस्लामी, आलम इंसानियत जो है वो फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से गमज़दा है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरी आलम इंसानियत। तो इमाम खुमैनी का वो जो पैगाम था फ़िलिस्तीन के लिए, वो पैगाम रह रह कर याद दिला रहा है कि जो उनका विज़न था, जो उन्होंने इज़राइल के ताल्लुक़ से जो उन्होंने सोचा था कि वो कभी भी एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर फ़िलिस्तीन को देखने गवारा नहीं करेगा, वो हर बीते दिन के साथ वो सच साबित हो रहा है। उसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि पूरी जो भी थोड़ा सा दर्द महसूस करते हैं, उनको इस जुम्मतुल विदा पर यौम क़ुद्स को भरपूर अंदाज में फ़िलिस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए मनाना चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इजमा को भी जो होने जा रहा है और फ़िलिस्तीन की आवाम को भी नुसरत अता फरमाए। मैं जो भी ये आलमी यौम क़ुद्स की तक़रीबात दिल्ली में मुनक़िद करने जा रहे हैं, उनको मैं सलाम और तहसीन पेश करता हूँ और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जुम्मतुल विदा को नमाज के बाद जो ऐवान गालिब माता सुन्नी रोड नई दिल्ली में यौम क़ुद्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान के चीदा अफराद शिरकत करेंगे, उसमें शिरकत हम सबको करनी चाहिए। कि अल्लाह गरीक़ रहमत करे, दर्जात बुलंद करे हज़रत इमाम खुमैनी का, कि उन्होंने जो यौमुल क़ुद्स है वो जमतुल विदा रमज़ान का जो है उसके मौके पर मनाने का फ़ैसला किया, और उसके नतीजे में एक नई बेदारी फ़लस्तीन के मसले को लेकर आलम इस्लाम में नहीं बल्कि सारी दुनिया में पैदा हुई। इस वक्त जो सूरत हाल है और इस साल जो यौमुल क़ुद्स है उसकी ख़ास अहमियत है, इसलिए कि 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, और उन शहीद होने वालों में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए।